ٹیوب اردو کی ویڈیوز میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین کرام، 4 روز قبل بھارتی ریاست پنجاب میں پولیس نے ایک سکھ رہنما امرت پال سنگھ کی گرفتاری ظاہر کی تھی، جس کے رد عمل میں سکھ برادری نے شدید احتجاج ریکارڈ کیا تھا۔ گزشتہ روز انگلینڈ میں بھی بھارتی قونصل خانے پر سکھوں نے امرت پال سنگھ کے لیے احتجاج کیا تھا اور سکھوں نے قونصل خانے پر لگے بھارتی پرچم کی جگہ خالصتان کا پرچم لہرا دیا تھا۔ یہ امرت پال سنگھ کون ہے اور خالصتان کی تحریک کیا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ہمارے چینل ٹیوب اردو کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں۔ ناظرین کرام، تحریک خالصتان سکھ قوم کی بھارتی پنجاب کو بھارت سے الگ کر کے ایک آزاد سکھ ملک بنانے کی تحریک ہے۔ سکھ زیادہ تر بھارتی پنجاب میں آباد ہیں اور امرتسر میں ان کا صدر مقام ہے۔ 1980 کی دہائی میں خالصتان کے حصول کی تحریک زوروں پر تھی، جس کو بیرون ملک مقیم سکھوں کی مالی اور اخلاقی مدد حاصل تھی۔ بھارتی حکومت نے آپریشن بلیو سٹار کر کے اس تحریک کو کچل ڈالا۔ کینیڈا میں مقیم سکھوں پر یہ الزام بھی لگا کہ انہوں نے بھارتی مسافر طیارہ اغوا کر کے تباہ کر دیا تھا۔ آج کے موجودہ دور میں بی جے پی کی حکومت میں سکھوں پر مظالم اور بڑھ گئے ہیں، جبکہ مودی حکومت نے مشرقی پنجاب کے سکھ کسانوں پر نئے قوانین کے ذریعے ان کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی کوشش جاری ہے۔ دوسری جانب اب سکھ قوم کے نوجوان آزادی کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور امید کی جا سکتی ہے کہ مستقبل میں آزاد خالصتان سکھ قوم کا مقدر ہوگا۔ گزشتہ جمعرات کو امرتسر کے نزدیک اجنالا قصبے کے پولیس اسٹیشن کا تلوار اور لاٹھیوں سے مسلح سکھوں کے ایک ہجوم نے محاصرہ کر لیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ پولیس لوپریت سنگھ کے نام کے ایک مبلغ کو رہا کرے، جنہیں اغوا اور ایذا رسانی کے ایک معاملے میں پولیس نے گرفتار کر رکھا تھا۔ اس ہجوم کی قیادت نوجوان ریڈیکل سکھ رہنما امرت پال سندھو کر رہے تھے۔ جمعے کو پولیس نے لوپریت سنگھ کو بے قصور قرار دیتے ہوئے جیل سے رہا کر دیا۔ اس واقعے کے بعد دلی اور انڈین پنجاب میں پولیس اور خفیہ ادارے چوکس رہے۔ امرت پال سنگھ کی مقبولیت پنجاب میں تیزی سے بڑھ رہی تھی، لیکن تازہ واقعے کے بعد ان کی قد میں مزید اضافہ ہو گیا۔ پولیس اور خفیہ ادارے امرت پال کے بیانات میں خالصتان کے نظریے کی بو محسوس کر رہے ہیں۔ تحریک خالصتان سکھ قوم کی بھارتی پنجاب کو بھارت سے الگ کر کے ایک آزاد سکھ ملک بنانے کی تحریک ہے۔ سکھ زیادہ تر پنجاب میں آباد ہے اور امرتسر میں ان کا صدر مقام ہے۔ 1980 کی دہائی میں خالصتان کے حصول تحریک زوروں پر تھی، جس کو بیرون ملک مقیم سکھوں کی مالی اور اخلاقی امداد حاصل تھی۔ بھارتی حکومت نے آپریشن بلیو سٹار کر کے اس تحریک کو کچل ڈالا۔ بھارتی خفیہ ادارے ان کی سرگرمیوں پر کئی مہینوں سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ خالصتان حامی نوجوان مبلغ امرت پال کی تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت پر سیکورٹی اداروں کو سخت تشویش ہے۔ 29 سالہ امرت پال سنگھ سندھو دبئی میں اپنے والد کے ساتھ ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرتے ہیں۔ پہلی بار وہ اس وقت نظروں میں آئے جب 2 برس قبل نئی زرعی قوانین کے خلاف کسانوں کی تحریک چل رہی تھی۔ وہ اداکار اور سیاسی کارکن دیپ سدھو کی تنظیم وارث پنجاب دے سے وابستہ ہو گئے تھے۔ یہ تنظیم پنجابیوں کے حقوق کے لیے ایک پریشر گروپ جیسا تھا۔ اس وقت تک نہ ان کی مونچھ اور داڑھی تھی اور نہ ہی وہ پگڑی باندھتے تھے۔ جب دیپ سدھو کی ایک کار حادثے میں موت ہوئی اور امرت پال سنگھ دبئی سے واپس آئے تو ان کی داڑھی بھی تھی اور ان کی پگڑی بھی۔ انہوں نے اس تنظیم کی صدارت اپنے ہاتھوں میں لے لی اور خالصتان کے سابق رہنما بنڈر نوالا کی گاؤں میں دستار بندی کی خصوصی تقریب منعقد کر دی۔ اب امرت پال نے اس موقع پر بنڈر نوالا کے طرز کا لباس پہن رکھا تھا اور ان کے ہزاروں حامی خالصتان کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ وارث پنجاب دے کے بانی انجہانی دیپ سدھو کے گھر والے آج تک حیرت زدہ ہیں کہ امرت پال کو اچانک کون لایا اور کس طرح وارث پنجاب دے کے صدر بن گئے۔ اپنے حامیوں سے خطاب کرتے ہوئے امرت پال نے کہا کہ میں بنڈر نوالا سے تقریب حاصل کرتا ہوں، میں ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گا۔ میں ان کی طرح بننا چاہتا ہوں جو ہر سکھ چاہتا ہے، لیکن میں ان کی نقل نہیں کر رہا، میں تو ان کی قدموں کی دھول بھی نہیں ہوں۔
انہوں نے اس موقع پر مزید کہا تھا کہ ہم اب بھی غلام ہیں، ہمارا پانی لوٹا جا رہا ہے، ہمارے گروؤں کی بے حرمت کی جا رہی ہے، پنجاب کے نوجوانوں کو پنتھ یعنی مذہب کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اس موقع پر امرت پال سنگھ نے کہا تھا کہ سدھو جیسے مذہب کی خدمت کرنے والے لوگ حادثے میں نہیں مرتے، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی موت کیسی ہوئی اور انہیں کس نے مارا۔ امرت پال روانی کے ساتھ پنجابی، انگریزی اور ہندی بولتے ہیں۔ وہ اب بنڈر نوالا کے طرز کا ہی کپڑا پہنتے ہیں اور ان کے آس پاس کئی مسلح بندوق بردر ہوتے ہیں۔ جمعرات کو پولیس اسٹیشن پر یلغار سے پہلے نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے امرت پال سنگھ نے کہا کہ اگر کوئی ہندو راشٹر قائم کرنے کی بات کر سکتا ہے اور اس کے حق میں نعرے لگا سکتا ہے، اگر لوگ کمیونزم سے ترغیب پا کر کمیونسٹ ریاست قائم کر سکتے ہیں تو پھر ایک پرامن خالصتان کی تمنا کو جرم کیوں قرار دیا جائے؟ خالصتان کے حق میں وہ پہلے بھی اس طرح کے بیانات دے چکے ہیں، وہ ماضی میں کئی بار اشتعال انگیز بیانات دے چکے ہیں۔ اجنالہ میں امرت پال سنگھ کے مسلح حامیوں کی پولیس اسٹیشن پر حملہ اور اس کے بعد لپریت کے خلاف سارے کیسز کی واپسی اور ان کی رہائی نے امرت پال کا قد بہت بڑھا دیا ہے، ان کی مقبولیت اور اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔